جی السلام علیکم، میں رؤف کلاسر اور آپ کے سامنے نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ پہلے دوستوں کو کہنا تھا جو نئے دوست آتے ہیں چینل کو وزٹ کرتے ہیں، اگر وہ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ آج بڑی یہاں پہ امپورٹنٹ کوئی فیصلے ہوئے ہیں، ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اور میرا خیال ہے ویری ویری امپورٹنٹ ونز آئی مسٹ سے، اور جس سے پاکستانی تاریخ یا پاکستانی سیاست یا آنے والے دنوں پر خاص ہے اس کا ڈیپ امپیکٹ ہے گا۔ یہ میرا خیال ہے کہ جو آج کچھ چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں، ایک تو ان کی شامد قریشی صاحب کی عمران خان صاحب کی ملاقات کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ آج ہونی تھی، اور اب تک رپورٹس یہ آ رہی ہیں کہ وہ کوئی شامد قریشی صاحب کی اچھی خبر لے کر زمان پارک سے نہیں نکلے، اور یہی توقع کی جا رہی تھی جو عمران خان صاحب کو جانتے ہیں کہ اپنے 26-27 سال کی جو ایفرٹس ہیں، کوششیں ہیں، پارٹی کھڑی کی، اتنا سارا کچھ کاشت کاٹا، یہ بقول ان کے، اور انہوں نے سیلف میڈ ایک پولیٹیشین کے طور پر جو دعویٰ کرتے رہے ہمیشہ سے، میں کسی ماشاء اللہ کی نرسری یا کسی جرنیلوں کے اس پہ بلیسنگ سے نہیں آیا، جس کے لیے بھٹو صاحب یا نواز شریف صاحب جو ہیں ان کا وہ حوالے دیتے تھے، اگرچہ ان کے مخالفین کے پاس 101 جواز ہیں کہ خان صاحب بھی انہیں جرنیلوں کی جو سابقہ جرنیل رہے ہیں انہیں کی بلیسنگ سے آئے تھے، لیکن ان کا عمران خان صاحب کا اپنا ایک ویو رہا ہے کہ جناب کہ میں جو ہے گراس روٹ لیول سے آئے ہیں اور میں اوپر آیا ہوں، لہٰذا ان کی وہ جو پولیٹکس تھی، سیاست تھی، اس کے لیے بڑا دن تھا، اہم چیزیں تھیں۔ شامد قریشی صاحب کس حد تک ان کو قائل کرنے میں کامیاب رہے نہیں رہے، تو کیا عمران خان صاحب کا فیوچر پولیٹکس جو ہے وہ سیز ہو گئی ہے، اٹ ہیز بن سیلڈ، ان کی فیٹ پولیٹیکل فیٹ جو اٹ ہیز بن سیلڈ، ایک یہ بڑا ایک اہم سوال ہے۔ تو شامد قریشی صاحب اب کیا کریں گے، خان صاحب کیا کریں گے، اتنا سارا اسٹارم از گیدرنگ اگینسٹ ان کی پارٹی، اور ان کے اپنے خلاف جو ہے راستے ان کے لیے تقریباً بند ہو چکے ہیں، لگتا ہے یہ اپرینٹلی، لیکن وہ کہتے ہیں پالیٹکس میں یو نیور نو کہ کس وقت چیزیں جو ہیں آپ کے حق میں ہو جائیں، کس وقت خلاف ہو جائیں، لیکن سم ٹائم آپ بڑے لمبے اس میں گیڑے میں کہتے ہیں نا، گیڑے میں آ جانا، گیڑے میں آ جاتے ہیں، جیسے پیپلز پارٹی آ گئی تھی جنرل ضیاء کے، اس کے بعد ماشاء اللہ کے بعد 10 سال کے لیے آ گئی تھی، نواز شریف صاحب جو مشرف صاحب کے بعد وہ 8-10 سال کے لیے آ گئے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب 10 سال کا ویٹ کرنے کو تیار ہیں، ان کا پاس اتنا ٹائم ہے، اتنی تھوڑا سخت لفظ ہو جائے گا، آئی ایم سوری فار دیٹ اگر آپ میں سے کچھ محسوس کریں، اتنی پولیٹیکل وزڈم ہے، اتنی پولیٹیکل میچورٹی ہے کہ اس کا مظاہرہ کر سکیں، جیسے ماضی میں کچھ پولیٹیکل پارٹیز اسی طرح کے وہ شکنجے میں آئیں اور پھنسیں، ان کے ورکرز نے بھی ماریں کھائیں، لیڈروں نے بھی کھائیں، کچھ جانوں سے گئے، کچھ جیلوں میں گئے، کچھ جلا وطن ہوئے، لیکن دے اسٹیج اے کم بیک، جس کو سیکنڈ کمنگ کہا جاتا ہے۔ تو کیا خان صاحب جو ہیں وہ اتنی میچورٹی، یہ پولیٹیکل وزڈم اور اس کا مظاہرہ کریں گے، وہ روٹ لیں گے جو ہر سیاستدان نے پاکستان میں لیا، بینظیر بھٹو نے لیا، جیسے میں نے کہا نواز شریف نے لیا، اور مین تو وہی تھے ذوالفقار علی بھٹو کی پوری پارٹی نے لیا، سو تیسری باری اب ان کی لگ گئی ہے، پاپولر بھی ہیں، ایک کرزما بھی تھا، ملک کے سابق وزیر اعظم بھی رہے ہیں، بینظیر بھٹو بھی سابق وزیر اعظم تھیں، جب ان کو جانا پڑ گیا تو دبئی چلی گئی تھیں، اور ساتھ میں اس کے بعد 2007 میں واپس آئی تھی، 2099 میں گئی تھی مارچ میں، اور جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے ان کو بھی گرفتار کرنے کی، پکڑنے کی کوششیں ہو رہی تھی، کیسز تھے 2007 میں، اور پھر اسیسینیٹ ہو گئی، جو کچھ بھی ہوا۔ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے ساتھ بھی یہ کچھ ہوا، 2000 میں وہ بھی ڈیل کر کے باہر چلے گئے تھے، 7-8 سال بعد واپس ہے، بھائی وزیر اعلیٰ بن گیا پنجاب کا 2008 میں، خود وہ 2013 میں وہ وزیر اعظم بن گئے۔ سو سیاستدان جو ہے اگر اپنے پتے، اگر تھوڑا سا پیشنس، تھوڑا سا صبر، تھوڑی سی چیزوں کو دیکھ کے راستہ نکلنے کا نہیں مل رہا تو سم ٹائم آپ ذرا پیچھے بھی ہو جاتے۔ ون ہیز ٹو لیو ٹو فائٹ فار another ڈے، یہ انگلش کا بڑا خوبصورت کوٹ ہے کہ آپ کو بعض دفعہ لگ رہا ہو میرے اوپر دروازے بند ہو رہے ہیں تو تھوڑا سا اپنے کو پیچھے کر لیں، اسٹریٹجی کو ریوائز کریں، ڈرائنگ بورڈ پہ جائیں کہ مجھے کہاں کا بلنڈرز ہوئے ہیں، کیسے میں تمام چیزوں کو دوبارہ وہ کر سکتا ہوں، ری ارینج کر سکتا ہوں۔ یا ان کی مثال دی جاتی ہے ہمایوں کی، مطلب مغل بادشاہ جو ہیں، جب شیر شاہ سوری نے ان کو ہمایوں کو شکست دی تھی تو کئی سال وہ وہاں بیٹھے رہے تھے، ادھر وہاں پہ ایران میں بیٹھے رہے، اور جب وہاں پہ شیر شاہ سوری کی ایک حادثے میں ڈیتھ ہوئی تو وہ واپس آئے ہندوستان میں، دوبارہ قبضہ کر لے۔ سو دیر آر مینی انسٹانسز، لیکن اس کے لیے ضرورت جو اصل چیز ہے، جس سے میرا خیال ہے آپ سارے ان کے حامی جو ہیں ذرا مائنڈ کر جائیں گے، وہی بار بار میں رپیٹ کر رہا ہوں، کیا ان تاریخی ایگزامپل جو میں نے کچھ دیے ریسنٹ دی ہیں، زیادہ ایک تو خیر چلو ہمایوں کی اور بھی بہت ساری تاریخ میں دی جا سکتی ہیں، کیا خان صاحب کے اندر اتنی اس وقت پولیٹیکل فلاسفی، وزڈم، میچورٹی ہے، یا وہی والا جو کہتے ہیں میں کل ہی کافی ہوں، وہی وہ کیا کہتے ہیں، مطلب فاسٹ بالر والی اپروچ ہے، اچھا مجھے چھکا مارا ہے میں اگلا اس کو باؤنسر ماروں گا، یا میں اس کو اس کے گٹے، اس کے وہ جو ہے نا، اس کے ٹخنے جو بھی ہے نا، یا اس کی پسلیاں، ریبس وغیرہ نا، وہ توڑیں گے، اور لوگوں نے امیج بھی بنایا ہوگا، خان صاحب نے خود بھی، کہ جب مجھے چیلنجز پیش آتے ہیں تو میں زیادہ اچھا پرفارم کرتا ہوں، آئی کین فائٹ ایوری ون، اور میں اس وقت میڈیا نے بھی کچھ، ہم نے بھی ان کو یہ ان کو تصور دیا ہوا، خان صاحب جب مشکل میں آتے ہیں نا، آپ سب سے یو آر دا بیسٹ فائٹر، یہ بھی ہیں۔ اب خان صاحب کے حوالے
حوالے سے عوام کی بھی توقعات ہیں, میڈیا کے بھی ہیں, لوگوں کے بھی ہیں. اب انہوں نے توقعات پہ پورا اترنا ہے کہ خان تو کسی سے ڈرتا نہیں ہے, خان تو کسی سے کلئی کافی ہے خان تو. اب خان صاحب نے لوگوں کے ایکسپیکٹیشن کو پورا کرنا ہے, میڈیا کے ایکسپیکٹیشن کو کرنا ہے, یوٹیوبرز نے بھی جو ان کو وہ اس پہ ایک ہائی پیڈیسٹل پہ بٹھایا ہوا ہے, انہوں نے اس کو بھی پورا نہیں کرتے تو ہیرو کے وہ جو سٹیٹس ان کو ملا ہوا ہے کہ ہمارا ہیرو تو پھر ڈر گیا, ہمارا ہیرو تو پھر بیٹھ گیا, ہمارے ہیرو نے تو پھر کمپرومائز کر لیا. اور کمپرومائز پہ آپ کو پتہ ہے وہ پھر ہماری قوم جو ہے وہ ایسے بندے کو نہیں پسند کرتی جو ان کا خیال ہے ڈر گیا, جھک گیا, بک گیا والا حساب ہے. سو خان صاحب اس وقت اگر وہ پولیٹیکل میچورٹی کا مظاہرہ کرنا بھی چاہتے ہیں, ان کے سپوزلی یہ ساری چیزیں جو میں نے ابھی کی ہیں کہ پولیٹیکل وہ سارا ذہن میں رکھتے ہیں کہ اس وقت میرے اوپر رستے بند ہو گئے ہیں, اور اوپر سے آج فارمیشن کمانڈرز کی بھی پریس ریلیز ہے, بڑی سخت اور ویری انپریسیڈنٹڈ پریس ریلیز ہے, اس سے بھی بات کرتے ہیں کہ خان صاحب کو اس کے ذریعے کیسے جکڑا جا سکتا ہے اور ان کے نکلنا اس سے مشکل ہو جائے گا. سارے وہ پتے اپنے سامنے رکھتے ہیں اور اس کے بعد وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ مجھے اس وقت پیچھے ہٹنا چاہیے, مجھے کچھ جو میرے اوپر دباؤ ڈالے جا رہے ہیں یا میری پارٹی ختم کی جا رہی ہے یا بہت سارے پارٹی کے بگ لیڈرشپ جو ہے وہ ملٹری ٹرائل کا وہ سامنا کر رہے ہیں, جو آج فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ میں وہاں پہ اس کی ریزالو کا اظہار کیا گیا ہے. اور میرے کو خبر بھی ہے اس حوالے سے کہ وہ جو ان کی ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کے حوالے سے کیا فیصلے ہوئے ہیں کچھ اس پہ, اور آنے والے دنوں میں کس کس طرح کی ان کو سزائیں اور سخت ان کے ٹرائل کا سامنا ہے. سو اگر وہ چاہتے بھی ہیں, سم ٹائم آپ نے قیدی ہو جاتے ہیں لوگوں کے ایکسپیکٹیشن کے, کیونکہ لوگوں پہ آپ نے تصور دیا ہو جاتا ہے کہ میں بریو, آئی ایم اے بریو ہارٹ, آئی ایم اے گلیڈیٹر, ڈیمولیشن اسکواڈ, ون مین آرمی, میں کلے کافی ہوں. سو پھر آپ کا پیچھے آنا مشکل ہو جاتا ہے. وہ بڑی خوبصورت فلم ہے, کسی وقت آپ دیکھیے گا, امیتابھ بچن صاحب کی ہے, میں آزاد ہوں, کسی وقت دیکھیے گا فلم کہ بعض دفعہ آپ کو یہ پبلک ایکسپیکٹیشن جو ہے نا ان کو آپ ایک لیول تک جب لے آتے ہیں پھر واپس آپ کے لیے جانا مشکل ہو جاتا ہے. پھر اگر آپ انقلابی بن گئے تو پھر لوگوں کی اس کے لیے ان پہ ہیروئزم ثابت کرنے کے لیے, ان کو بتانے کے لیے کہ تمہارا چوائس ٹھیک تھا, تم نے صحیح بندے پہ بیٹل کیا ہوا تھا, تم نے ایک بہادر آدمی کو آپ نے پک کیا ہوا تھا, پھر آپ اپنی جان دینے پہ تل جاتے ہیں یہ کہہ کے کہ میں ہسٹری میں بہت بڑا ایک اس کے طور پر یاد رکھا جاؤں گا کہ دیکھیں یار بندہ جو ہے جھکا نہیں ہے, بکا نہیں ہے, فلاں نہیں کیا, ساری چیزیں. سو میں آزاد ہوں فلم بڑی ایک ریلیونٹ فلم ہے, کس وقت اب ضرور دیکھے گا. سو اس وقت خان صاحب کے ساتھ یہ ہے آپشن ہے ان کے پاس, پبلک پرسپشن, میڈیا ہیروئزم, عوامی توقعات, ان پہ وہ پورا اترنے کی کوشش کرتے ہیں اور ٹکراؤ کی یہ پالیسی جو ہے وہ جاری رکھتے ہیں. پارٹی اس پروسیس میں تباہ ہو جاتی ہے, بندے ان کے چھوڑ کے جا رہے ہیں, جہانگیر ترین گروپ بن گیا ہے, ڈیچ کر رہے ہیں ڈیلی کی بنیادوں پہ, یا رائے سے جو ہیں آپ کی پارٹی کو بین کر دیا جائے, آپ کو وہ کر دیا جائے, کنفائن کر دیا جائے, ملٹری ٹرائل کے ذریعے حکومت کہہ چکی ہے آپ کو وہاں سے سزا دلوا دی جائے, نااہل کر دیا جائے. ادھر سے بشرا بی بی صاحب ہیں ان کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے, نئے کیسز ہیں وہ بنائے جا رہے ہیں. سو آپ اس وقت کہتے ہیں کہ نہیں مجھے تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے تھوڑا سا ٹائم لے کے, کیونکہ سیاستدان میں پھر کہتا ہوں کہ پولیٹیشینس کی بڑی لمبی عمر ہوتی ہے, یہ ان سے ذہن میں رکھنا چاہیے. جیسے انہوں نے آصف علی زرداری صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا, بات تو ٹھیک کی تھی, بعد میں وہ خیر اس کو دبئی چلے گئے تھے اس کے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. جو انہوں نے کہا تھا جنرل رحیل صاحب کو, وہ سے تقریر کرتے ہو کہ آپ 3 سال کے لیے آتے ہیں, ہم یہاں پہ ہم تو کئی سالوں کے لیے آتے ہیں, ہم تو کہیں نہیں جاتے. وہ کہتے تھے ٹھیک ہے سیاستدان صحافی جو ہے اللہ ریٹائر کرے تو کرے, ویسے تو ریٹائر نہیں ہوتے, یہ واحد پروفیشن ہے کہ آخری دم تک آپ پالیٹکس کرتے رہتے ہیں یا صحافت کرتے رہتے ہیں. سو بات وہ بھی ہے ان کے ذہن میں کہ چلیں یا ویٹ کر لیں تھوڑا سا. لیکن جو خان صاحب کا مزاج جانتے ہیں وہ کہتے ہیں خان صاحب جو ہیں وہ تو ان کو مشکل ہو جائے گا. دیز آر ویری کریٹیکل مومنٹس. میرا خیال ہے فیصلہ انہوں نے کرنا ہے, نہ آپ نے کرنا ہے, نہ میں نے, نہ ہماری کسی بات کی کوئی وہ ہے. جسٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو انالائز دا سچویشن کہ خان صاحب کہاں گھر گئے ہیں. 9 مئی کے واقعات کے بعد آپ سمجھ لیں کہ انہوں نے لوز بالز ہوئی ہیں, پی ٹی آئی نے کی ہیں, ان کی لیڈرشپ نے کی ہے. اب وہ لاکھ ٹوسٹنگ کرتے رہیں جی کہ جناب کے یہ ایجنسیوں کا کھیل تھا, انہوں نے ان کو ٹریپ کیا, ان کو پتہ تھا سیکورٹی کہاں پہ تھی, وہ لوگوں کو لے کر گئے, اپنے بندے تھے, سارا کچھ تھا. اب یہ چیزیں جو ہیں اب اونرشپ تو آپ خود دیتے رہے ہیں, بہت سارے آڈیو ویڈیوز بھی چیزیں آئی ہیں, مطلب کور کمانڈر ہاؤس تک گئے ہیں, دیگر چیزوں. آپ کو اگر پتہ تھا کہ آپ کو ٹریپ میں لایا جا رہا ہے تو آپ کو بچنا چاہیے. اگر ٹریپ تھا بھی صحیح سپوزلی, مخالفین تو کرتے رہتے ہیں, کوئی مرضی تو ہوتی نہیں ہے جنگ میں, وہ کہتے ہیں محبت و جنگ میں تو ہر چیز ہے. اگر یہ ٹریپ آپ کے لیے بچھایا گیا کہ ان کو رستہ دیں, رستے میں کوئی نہ روکے, سیکورٹی ہٹا لیں اور ان کو اندر جانے دیں, جلاؤ گھراؤ کرنے دیں, دین پھر آپ کو خیال کرنا چاہیے تھا کہ یہ چیزیں جو ہیں ہمارے لیے کتنا بڑی پرابلمیٹک ہو سکتی ہیں. سو آپ ٹریپ میں آئے ہیں تو بھی تو آپ کی ویکنیس ہے. بہرحال یہ ایک طرف. دوسری طرف جو ہے فارمیشن کمانڈر کی جو آئی ہے
ان کا پریس ریلیز آیا ہے، دیٹس ویری انپریسیڈنٹڈ. اور یہ فیصلہ اب یہ فارمیشن کمانڈر کور کمانڈر سے آگے کی چیز، کور کمانڈر میں تو وہی 12 یا 15 ٹاپ کے کمانڈرز ہیں، لیفٹیننٹ جنرل بیٹھے. فارمیشن میں تو پوری کی پوری آپ کی ہائی کمانڈ جو ہے، ساری ہیرارکی جو ہے وہ بیٹھی ہوتی ہے. ان کی طرف سے کنسنسس آنا، ایک تو وہ ان کے ساتھ یونٹی آف کمانڈ کو شو کرتا ہے. آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں، ان کی ایک گرپ جو ہے، جو 9 مئی کے بعد میرا خیال ہے زیادہ وہ ہوئی ہے، اسالٹ کیا ہے انہوں نے اپنے آپ کو ایز آرمی چیف کے طور پر. اب تک ہم دیکھ رہے تھے 6-7 مہینوں میں وہ پیچھے تھے، اتنا زیادہ وہ سامنے نہیں آ رہے تھے، اتنا زیادہ ان کا کلاؤٹ، ان کی پریزنس، ان کے اپیرنس جو ہے میڈیا میں یا دیگر بیانات میں نظر نہیں آ رہی تھی. ISPR بھی خاموش تھا، چپ تھا، وہاں سے بھی کوئی ایسی نہیں آ رہی تھی کہ چلیں ایک پروسیس چل رہا ہے اس کو چلنے دیں. لیکن 9 مئی کے واقعات کے بعد انہیں محسوس ہوا کہ نہیں، مجھے اسالٹ کرنا ہے اپنے آپ کو. اور اس اسرشن کا یہ ان کو ہو رہا ہے کہ پوری آرمی کمانڈ جو ہے، جو کہیں پہ رینکس اینڈ فائل جو ہیں وہ پیچھے کھڑے ہو گئے بیکاز آف دا ایونٹس آف دا 9 مئی کے ہوئے ہیں. کہ ان کا خیال ہے کہ اگر کہیں پہ تھوڑا سا کوئی ڈفرینس آف اوپینین تھا بھی صحیح، کوئی ریزنٹمنٹ تھی بھی صحیح، اس کے بعد انہیں یہ لگا کہ نہیں ہم پہ اٹیک ہے، لہٰذا اب ہم نے اپنے کمانڈر کے پیچھے کھڑا ہونا، ہم نے کھڑے ہونا. سو وہ جو کوئی خان صاحب کی سمپتھیز تھیں، سپورٹ تھیں ود ان دا رینکس، وہ بھی لگتا ہے کہ ساری ڈس اپیئر ہوئی ہیں اس یہ 9 مئی کے واقعات کے بعد. سو 9 مئی واقعہ جو ہے اٹس اے سارٹ آف واٹر لو فار عمران خان اینڈ ان کی پارٹی کے لیے، کہ ایک ڈیزاسٹر ہوئی ہے ان کے لیے، جس کو وہ کیش نہیں کروا سکے، یا جس کو کیش سے مراد ہے اس کو ریورس نہیں کر سکے. ان کو موقع ملا تھا کہ یہ کرتے، لیکن جب ان کی ضمانت ہوئی تھی سپریم کورٹ سے واپس گئے تھے، وہ بڑا اچھا موقع تھا ان کے پاس کہ اس کو کیش کراتے اور اپنے آپ کو تقریر کرتے. وہ جا کے بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں جی ان کو فوری طور پر GHQ کے باہر جا کے تقریر کر دینی چاہیے تھی، جو کہ عمران خان صاحب کا مزاج نہیں تھا کہ جن لوگوں نے GHQ پہ اٹیک کیا وہ ہمیں سے نہیں ہے، جو کارروائی کرنی کریں، یا کور کمانڈر ہاؤس کے باہر چلے جاتے وہاں پہ تقریر کرتے کہ جناب کہ بالکل میری پارٹی، ہمارا یہ ایجنڈا بھی نہیں تھا اور ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. جن لوگوں نے شرارت کی ہے، شرارت پسند ہے، آپ ان کو ٹرائل کریں. تو وہ بھی جو آگ لگ گئی تھی اس کو بجھایا جا سکتا تھا، لیکن الٹا انہوں نے جا کے ریونڈ اس میں ساری یہ زمان پارک سے تقریر کی انہوں نے رہائی کے بعد، زیادہ ایکسپلوسو، جس میں انہوں نے اچھی خاصی گالیاں دیں، بہت زیادہ ابیوزو لینگویج یوز کی اور ڈیئر کیا. سو پھر سوچا گیا رینکس میں بھی کہ اب اگر ہم نے یہ چیزیں نہ کی تو ہمارے لیے پھر ایز اے اسٹیٹ یا ایز اے فورس کے طور پر شاید مشکل ہو جائے گا. سو اس کی ریفلیکشن جو ہے آج نظر آئی ہے کہ اب وہ کسی کو سپیئر کرنے کے موڈ میں نہیں لگ رہی. آرمی کو ایک اسٹیبلشمنٹ کو موقع ملا ہے، سپیس ملی ہے. میں سمجھتا ہوں جو سپیس بڑے عرصے سے 2008 کے جمہوری جس طرح کی بھی تھی، کنٹرول جمہوریت کہہ رہے ہیں، لیکن بڑی حد تک سپیس جو ہے سیاستدانوں نے، میڈیا نے، سول سوسائٹی نے، عدالتوں نے لے لی تھی. 9 مئی کے واقعات نے، میں سمجھتا ہوں وہ سپیس جو ہے نا ساری وہ فوج کے پاس واپس چلی گئی ہے، وہ ملٹری نے دوبارہ واپس لے لی. میڈیا سے بھی سپیس چھین لی گئی ہے، عدالتوں سے بھی چھین لی گئی، آپ کی پولیٹیشین سے چھین لی گئی، آپ کی سول سوسائٹی سے. سو ایک سٹیپ جو تھا 9 مئی والا، اس نے بہت ساری جو پچھلے ہمارے میں سمجھتا ہوں 10-12 سال کا ایک تھی وہ واپس چلی گئی. اور اس وقت سارے یہ جو میں نے آپ کو سیگمنٹ آف سوسائٹیز بتائے ہیں وہ اس وقت ایک پریشر وہ فیل کر رہے ہیں، دباؤ فیل کر رہے ہیں، اور ڈیفینیٹلی کوئی بھی اپنی سپیس کسی کو دینا پسند نہیں کرتا. موقع دیا عمران خان صاحب نے، ان کو موقع ملا، ان کو PTI نے دیا، تو لہٰذا سپیس لے لیے انہوں نے واپس اپنی. اور اس وقت آپ کے سامنے ہے کہ جو فیصلے کیے جا رہے ہیں، سب سے زیادہ مشکل دن جو ہیں وہ PTI کی ٹاپ لیڈرشپ کے لیے آنے والے ہیں. جو اب دیکھیں گے ٹرائل بڑی تیزی سے ہوں گے، سزائیں دی جائیں گی اور اچھی خاصی سخت سزائیں دی جائیں گی. اسپیشلی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے PTI کے قریبی لوگ ہیں، عمران خان صاحب سمیت ان کے قریبی جو لوگ ہیں، جن کے ساتھ کنسلٹیشن بھی رہتی ہے، جن کے ساتھ یہ ساری ان کا خیال ہے، جو آئے بھی ہیں چیزیں پریس ریلیز منصوبہ بندی کی گئی ہے. سو خان صاحب کے لیے ٹف ٹائمز، PTI کے لیے ٹف ٹائمز. سوال یہ ہے کہ جیسے بینظیر بھٹو صاحب نے اپنی پارٹی بچا لی تھی، نواز شریف صاحب نے بچا لی تھی، کیا عمران خان اس موقع پہ اپنی پارٹی بچا پائیں گے؟ کچھ سینئر فیصلے لے پائیں گے یا فاسٹ بالر کی طرح دوبارہ ریئیکٹ کریں گے اور باؤنسر مارنے کی کوشش کریں گے؟ لیٹس سی.